بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 224 اور اس سبق میں کتاب القسمت ہم پڑھیں گے، یعنی جائیداد وغیرہ کو تقسیم کرنے کے طریقے۔ کبھی میراث کے اندر کسی کو جائیداد یا مکان یا کوئی اور منقولی یا غیر منقولی چیزیں ملتی ہیں، اور وہ 4 بھائی کچھ بہنیں وہ شریک ہوتی ہیں اس میں، یعنی ورثہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی 5 6 7 لوگ مل کر کوئی چیز خرید لیتے ہیں، وہ ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کرنی پڑتی ہے، ہر ایک کے حصے کو اس میں جدا کرنا پڑتا ہے، حصوں کے درمیان تمیز اور تعدیل کرنی پڑتی ہے۔ یا یہ کہ کسی کو کچھ 4 5 بھائیوں کو یا 4 5 دوستوں کو کسی نے کوئی جائیداد، زمین، پلاٹ وغیرہ گفٹ کر دیا، تو وہ پھر تقسیم کرواتے ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ جب شرکاء میں سے کوئی 1 یا 2 3 مطالبہ کریں کہ ہمارا حصہ ہمیں الگ کر کے دیا جائے، یا میراث ہے تو میراث میں تو ہر حال میں تقسیم اس کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو تقسیم کیسے کریں؟ تو اس کے لیے حکومتی سطح پر ایک نگران یا ایک ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان تقسیمات کرتا ہے، اور اس کا جو وظیفہ ہے، اس کی سیلری ہے، وہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر حکومت کے پاس اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کو سیلری دے، تو پھر مقرر تو وہ خود کرے، جس کو آج کل ہم پٹواری بھی کہتے ہیں۔ اس تقسیم کرنے والے ملازم کو وہ خود مقرر کرے، اور اس کا جو وظیفہ ہے، سیلری ہے، وہ ان لوگوں سے ہی وصول کر لے جو وہ تقسیم کروا رہے ہیں اپنی زمین کو۔ تو یہ کچھ اس کے اصول ہوں گے اور تقسیم کرنے کے کچھ طریقے ہوں گے، تو ان کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو قسمت ہے، تو یہ بھی اقتسام، یہ مصدر ہے، اس مصدر کا یہ اسم ہے، گویا کہ اسم مصدر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ثبوت ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، یعنی تقسیم کے دوران اگر یہ رشتہ دار آ جائیں، یتیم اور مساکین آ جائیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دو، اور وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھی بات کہو۔ تو اس میں تقسیم کرنے کا تذکرہ آ گیا۔ یہاں پر دیکھیں حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو 36 ٹکڑوں میں تقسیم فرمایا۔ تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ لما ظہر علی خیبر قسمها على 36 سہما جمع كل سهم 100 سهم فكان لرسول الله وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ یہ کتاب القسمت کچھ اصولوں پر یہ کھڑا ہے، اس لیے ہم ان اصولوں کا یہاں پہ کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ تقسیم کے دوران تقسیم کرنے والا قاسم وہ کن کن اصولوں کو مد نظر رکھے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے عوام کو نقصان ہو وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی اور بھی دے رہا ہو اس کو بھی روکنا ہے، اور خود بھی اس سے رکنا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ منقولی جائیداد خراب ہونے کا خطرہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت کے طور پر اس کو جلدی ہی تقسیم کرنا پڑے گا، جتنا جلدی ہو سکے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ غیر منقولی اگر پڑی رہے تو وہ تو خراب نہیں ہوتی، اس لیے اگر اس کی تقسیم کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر دی جائے کہ اس کے حقدار کتنے لوگ ہیں، تو اس وقت تک اگر وہ پڑی رہے تو تقسیم کرنے میں اگر تاخیر بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا اصول یہ یاد رکھیں
کہ کسی دوسرے کے خلاف فیصلہ صادر نہ ہوتا ہو تو مزید گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تقسیم کے دوران دیکھیں کہ کوئی غائب ہے، اس کے خلاف فیصلہ تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو پھر فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا. اگر نہیں ہو رہا تو پھر اگر فیصلہ کر دیا، جائیداد وغیرہ تقسیم کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے. چوتھی تقسیم کا چوتھا اصول وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا فائدہ ملحوظ رکھنا چاہے، یعنی تقسیم کے دوران ایک آدمی اپنا فائدہ ملحوظ رکھنا چاہ رہا ہے تو اس سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایک اپنا فائدہ چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا فائدہ چاہے، ٹھیک ہے، لیکن بشرط کہ خواہ مخواہ دوسرے کو نقصان ہی دینا اس کا ارادہ نہ ہو، بلکہ وہ بس اپنا فائدہ چاہتا ہو، دوسرے کا بھی چاہتا ہو، لیکن دوسرے کا عام طور پہ اگر تقسیم کیا جائے تو وہاں پہ اس کا نقصان نظر آ رہا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پھر اس کو تقسیم نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک کا فائدہ ہے تو اس کو فائدہ دینا چاہیے، لہذا اس کی جائیداد کو، اس کے حصے کو الگ کیا جائے گا. پانچواں اصول یاد رکھنا ہے کہ کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے، تقسیم سے اس کو نقصان ہوگا، اس کا حصہ قابل استعمال نہیں رہے گا، تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نقصان سے بچائے. چھٹا اصول یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کے دوران، چاہے پلاٹ کی تقسیم ہو، مکان کی تقسیم ہو، یا ان غلاموں کی تقسیم ہو، یا ہیرے جواہرات کی تقسیم ہو، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک انسان اور جواہر میں باطنی خوبی کا اعتبار بھی وہ کرتے ہیں. صاحبین کے نزدیک اصول یہ ہے کہ باطنی خوبیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، وہ صرف ظاہری جو اس کی جو صفات ہیں یا ظاہری جو موافقت ہے اسی کو دیکھ کر وہ تقسیم کر لیتے ہیں، وہ باطنی خوبیوں کو نہیں دیکھتے. ظاہری موافقت کافی ہے ان کے نزدیک، باطنی خوبی کو وہ ملحوظ نہیں رکھتے تقسیم کے لیے. انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باطنی خوبیاں اور ظاہری خوبیاں کون کون سی ہوتی ہیں، یا صرف ہم خلاصہ کریں گے. ساتواں اصول یاد رکھنا ہے کہ جہاں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں اگر دونوں کو نقصان ہے تو وہاں دونوں کی رضامندی کے بغیر تقسیم نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ تقسیم کا مطلب ہے کہ حقوق کی تمیز ہو جائے، ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہو جائے، تو اس صورت میں دونوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو. جب دونوں کو نقصان ہو رہا ہے تو اس لیے وہاں پر پھر ان کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ تقسیم شرعی نہیں ہو رہی. تقسیم شرعی کا مطلب ہوتا ہے کہ حصوں کے درمیان تمیز، ہر ایک اپنے حصے کو سے نفع بھی اٹھا سکے، اس کو کہتے ہیں تقسیم. لیکن اگر اس طریقے سے تقسیم نہیں ہو رہی کہ اگر ہم تقسیم کریں تو دونوں کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر تو تقسیم شرعی نہیں ہوئی. اس لیے اگر وہ راضی ہیں کہ بے شک ہمیں نقصان ہو تقسیم کرو تو پھر تو کریں گے، اگر وہ راضی نہیں ہیں تو پھر قاضی ان کے اوپر جبر نہیں کرے گا. آٹھواں اصول یہ کہ قرینے سے اگر یا کسی خارجی دلیل سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، یعنی جو قاضی کے پاس آ کر تقسیم کا مطالبہ کرتے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں، اور ان کا کوئی اور ساتھی شریک بھی جو غائب ہو وہ نہیں ہے، اور حق مطالبہ ہے تو مال تقسیم کر دیا جائے گا. تو اگر اس طریقے سے ان کو شک ہو جائے قاضی کو کہ شاید کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا کوئی وارث پیچھے سفر میں ہو اور یہ یہاں پہ اس کا حصہ نہیں دینا چاہتے، اگر اس طرح کا کوئی شک ہو یا کوئی قرینہ ان کی بات کے اوپر یقین کرنے کا نہ ہو تو اس صورت میں پھر تقسیم نہیں کرے گا. کتاب القسمت یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے تقسیم کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے عوض میں چیز کو دے دینا. تقسیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، ایک ہی جنس کی چیز ہے، اس کو مختلف لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، تو اس کو کہتے ہیں تقسیم، کہ ہر ایک کا حصہ اس میں سے الگ کر دیا. مثلا ایک مکان ہے، اس کے اندر 10 کمرے ہیں، 5 لوگوں میں تقسیم کرنے ہیں تو ہر ایک کو 2 دے دیے. یہ ایک پلاٹ ہے 20 کنال کا، 20 کنال 10 لوگوں کے میں تقسیم کرنی تو ہر ایک کو 2 کنال دے دو. اس کو کہتے ہیں تقسیم، کہ حصے واضح ہوگی، ان کے درمیان تمیز ہوگی اور تعدیل ہوگی. ایک ہوتا ہے معاوضہ، اس کو تقسیم نہیں کہتے، کہ جو نیچے ملکیت ہے وہ مکان بھی ہے، زمین بھی ہے، راشن بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، تو اب ایسا ہوا، اچھا گاڑی بھی ہے، اب ایسا ہوا کہ تقسیم کرتے ہوئے ایک کو مکان دے دیا، دوسرے کو
زمین دے دی، تیسرے کو گاڑی دے دی، یہ تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ تقسیم کا مطلب تھا کہ ایک ہی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کے درمیان برابر دینا، پلاٹ کی الگ تقسیم، مکان کی الگ تقسیم، گاڑی کی قیمت لگا کر اس کو تقسیم کیا جائے کہ 4 لاکھ کی گاڑی ہے، تو اگر ایک بندہ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے پاس حصہ کم ہے، مکان 2 لاکھ کا ہے تو وہ پھر 2 لاکھ روپیہ وہ دوسرے ساتھی کو دے گا، دوسرے بھائی کو دے گا۔ تو اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تقسیم کیا ہوگی؟ گاڑی ایک کو دے دی اور پلاٹ دوسرے کو دے دیا اور گھر تیسرے کو دے دیا، تو اس کو تقسیم نہیں کہتے۔ لہٰذا اگر کہیں پہ اس طرح کی ہو تو اس کو تقسیم نہیں کہیں گے، تو پھر کیا کہیں گے؟ معاوضہ کہیں گے کہ ایک کے عوض میں دوسری چیز مل رہی ہے۔ تو وہاں پر پھر یہ اصول ہے کہ اگر دونوں یا جتنے بھی ورثاء ہیں یا جتنے بھی شرکاء ہیں وہ اگر راضی ہیں کہ اسی طریقے سے کرو اور ٹھیک ہے مجھے گاڑی دے دو اور مجھے مکان اور زمین میں سے حصہ نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے اس کو دے دو۔ اگر راضی ہیں تو پھر قاضی تقسیم کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، اس طریقے سے تقسیم ہوتی نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہے ان کا آپس میں تو پھر اسی طریقے سے تقسیم کرے گا کہ مکان کو الگ، زمین کو الگ۔ ینبغی للامام ان ینصب قاسما، یہ تو امام کے لیے جائز ہے کہ اور مناسب ہے کہ وہ ان ینصب قاسما، یعنی یہاں پہ تقسیم کرنے والے کو نصب کرنا ہے، مقرر کرنا ہے، تو اس کا اصول ہے کہ ان ینصب قاسما یرزقہ من بیت المال، کہتے ہیں کہ وہ خود تقسیم کرنے والے پٹواری کو وہ مقرر کرے اور یرزقہ من بیت المال، بیت المال سے اس کی تنخواہ دے، لیقسم بین الناس بغیر اجر، گوئے کہ وہ لوگوں کے درمیان مفت میں زمینیں ان کی تقسیم کر کے ان کو دے دے۔ چونکہ یہ تقسیم کرنا بھی یہ بھی قضاء کے عہدے کا ہی کام ہے، ظاہر ہے کہ قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو جھگڑا ختم اسی وقت ہی ہوتا ہے کہ جب وہ آخر میں چیز تقسیم کر کے دے دی جائے، تو جائیداد کا جھگڑا جب ہوگا تو اس کو تقسیم کیے بغیر تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بھی ایک قضاء ہی کا کام ہے، اور قاضی جو ہوتا ہے وہ بھی بیت المال سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، لہٰذا تقسیم کرنے والا اس کو بھی بیت المال سے تنخواہ ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیت المال چونکہ عوام کا ہے اور رعایا کا ہے اور اسی کی امانتیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، تو یہ کام بھی چونکہ رعایا کا ہی ہے کہ ان کے درمیان ان کی جائیدادیں تقسیم کرنی ہیں، لہٰذا جو آدمی تقسیم کرے گا تو اس کا وظیفہ بھی اسی بیت المال سے ہی ہونا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر قاضی ایسا نہیں کرتا یا گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں کرتا کہ وہ خود مقرر کرے، تو نصب قاسما، پھر بھی ایک پٹواری مقرر کرے گا، یقسم بالاجرہ، جو لوگوں سے اجرت لے کر وہ تقسیم کرے گا۔ یجب ان یکون عادلا، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ عادل ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں عادل، ذرا تب بھی انصاف کرے گا کہ جب ڈر ہوگا۔ مأمونا، اور اسی طریقے سے وہ مأمون ہو، یعنی امانت دار ہو لوگوں کے بیچ میں، اور مشہور ہو کہ یہ بندہ بڑا امانت دار اور سچا ہے۔ عالم بالقسمتی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تقسیم کے اصولوں کو جانتا ہو، انجینئرنگ وغیرہ اس نے یا میتھ وغیرہ کچھ نہ کچھ پڑھی ہو تاکہ اس کو پتہ ہو کہ تقسیم کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں شرائط اس تقسیم کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے۔ ولا یجبر القاضی، قاضی جبر نہیں کرے گا لوگوں پر، الناس علی قاسم واحد، ایک ہی تقسیم کرنے والے کے اوپر، کہ بھئی تم سب اسی کے پاس جا کر اپنی زمین تقسیم کیا کرو، یہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ایک قاضی کے اوپر لوگوں کو مجبور کرے گا تو لوگ اس کے پاس جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کس کس کی تقسیم کرے گا، تو اس صورت میں وہ پھر اپنے ریٹ بھی بڑھائے گا، وقت بھی نہیں دے پائے گا، تو اس لیے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ ولا یترک القسام یشترکون، اور اس طریقے سے دوسری طرف سے پٹواریوں کو یعنی تقسیم کرنے والوں کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنی کمپنی بنا دیں اور شرکہ بنا دیں اور شریک ہو جائیں اس میں اور کہیں کہ بھئی ہم سب مل کر تقسیمات کریں گے اور پھر مل کر ہم جو ہے وہ جو مزدوری آئے گی وہ لے لیں گے۔ اس طریقے سے اگر کریں گے وہ تو پھر
جب ایک کمپنی ہے تو اس میں کچھ کام کریں گے، کام کے اندر سستی کریں گے، کہیں گے ویسے بھی تو اگلے نے کام کیا تو پیسے تو ہمیں بھی ملنے ہیں نا، لہٰذا کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، اور اپنی منمانیاں کریں گے، لوگوں کے اوپر سے اپنی مرضی سے لوگوں سے فیسیں وصول کریں گے، اس لیے ان کو تو چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ خود ہی اپنی کمپنی بنا لیں۔ و اجرت القسام، یہاں سے آگے یہ کہ ان کو جو اجرت دیں گے تو اجرت کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے دیں گے۔ اچھا، پہلے والے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ جب ان کو کمپنی نہیں بنانے دیا جائے گا، ہر ایک الگ الگ ہوگا، تو پھر ہر ایک کوشش کرے گا اپنی الگ مزدوری کرنے کی، تو وہ پھر ریٹ بھی کم کرے گا اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تقسیم جب وہ کر لے گا تو 10 بندوں کے درمیان، 8 بندوں کے درمیان، 6 بندوں کے درمیان اس نے تقسیم کیا، تو اب اس کو جو اجرت ملنی ہے وہ کس طریقے سے ملنی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو تو پلاٹ میں سے کسی شریک کو 1 کنال ملی، دوسرے کو 2 کنال ملی، تیسرے کو 4 کنال ملی، لیکن یہ جب تقسیم کرے گا تو یہ تقسیم کرنے والے کو یہ مختلف شرکاء سے ہم کتنی رقم، ہر ایک سے کتنی رقم وصول کر کے دیں گے، ہر ایک سے برابر کریں گے، یا یہ کہ 2 کنال والے سے کم فیس وصول کریں، 4 کنال والے سے اس سے زیادہ وصول کریں، 8 کنال والے سے اس سے زیادہ وصول کریں، کیسے کریں؟ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجرت القسامی، تقسیم کرنے والے کی اجرت علی عدد رؤوسہم عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک ان کی تعداد کے مطابق ہوگی، ان کے حصوں کے مطابق نہیں ہوگی۔ حصے جس کے جتنے بھی تقسیم کیے گئے، جس کو جتنا حصہ ملا اس کو چھوڑیں، جتنی ان کی تعداد ہے شرکاء کی، اس اعتبار سے اجرت پوری تقسیم کرنی ہے۔ مثال کے طور پر تقسیم کرنے کی جو اجرت ہے وہ ہے 10,000 روپیہ، اور تقسیم اس نے کیا ہے 5 لوگوں کے درمیان، پلاٹ کیا، کچھ بھی کیا، ایک کو 2 کنال ملی، ایک کو 3 کنال ملی مثال کے طور پر، اور ایک کو 5 کنال ملی، اس طریقے سے کر کے، لیکن یہ ہے کہ یہ 10,000 روپیہ یہ سب برابر دیں گے، ہر ایک کے اوپر 2,000 روپیہ آئے گا، عدد عروض کا یہ مطلب ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ قدر الانصباء نہیں، بلکہ جس کو جتنا حصہ ملا ہے اس کی بقدر وہ فیس بھی دے گا۔ مثال کے طور پر اگر 2 کنال والا، ایک کو 2 کنال ملی ہے، دوسرے کو 3 کنال ملی ہے، تیسرے کو 4 کنال ملی ہے، تو اس اعتبار سے پہلے کی سے فیس بھی کم وصول کریں گے، دوسرے سے اس سے زیادہ، تیسرے سے اس سے زیادہ وصول کریں گے، چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم کرنے کی اجرت ہے، تو جس کی جتنی جائیداد تقسیم کی ہے اسی کے مطابق اس سے فیس بھی لینی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم کرنے کی اجرت نہیں ہے، کیونکہ تقسیم کرنا یہ تو ایک عمل ہے، یہ تو سب میں برابر ہوتا ہے، چونکہ حقوق کو تمیز کرنی ہے نا، کہ تمہارا حق ہی ہے تمہارا، تو تمیز میں تو سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو تفاوت اس میں نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم حصہ جس کو ملا ہے اس کی تقسیم مشکل ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کو زیادہ مل رہا ہے، تو اس چیز کے اوپر مدار نہ رکھا جائے کہ کس کی تقسیم کس کو زیادہ ملا ہے تو وہ زیادہ فیس دے، جس کو کم ملا ہے تو وہ کم فیس دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مطلقاً تمیز یعنی حصوں کو الگ الگ کرنے کی اجرت ہے، تو اس میں تو سب برابر ہیں، ایک ایسا الگ کیا، دوسرے کا کیا، تیسرے کا کیا، اگرچہ زیادہ کیا کم کیا لیکن الگ کیا، تو وہ تو برابر ہیں، لہذا فیس بھی سب سے برابر وصول کی جائے گی۔ اذا حضر الشرکاء عند القاضی سے وہ مال جس کو قاضی یا تقسیم کرنے والا قاسم یا قسام تقسیم کرتا ہے، اس کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں، انواع بتائی جا رہی ہیں۔ کبھی وہ مال غیر منقولی چیز ہوگا، جیسے کہ جائیداد ہے، پلاٹ ہے، یا مکان ہے، یا دکان ہے، یا ہوٹل ہے، یہ غیر منقولی چیزیں ہوں گی۔ اور کبھی منقولی چیزیں ہوں گی، مطلب راشن ہے، فرنیچر ہے، گاڑیاں ہیں، ان کو تقسیم کرنے آپس میں، تو کبھی منقولی کبھی غیر منقولی۔ اچھا، کبھی ایسا ہوگا کہ جو غیر منقولی ہے وہ ان شرکاء کو جو آپس میں تقسیم کرنا ہے جن کے، ان کو غیر اختیاری طور پر ملا ہے، جیسے کہ وراثت میں مل گیا، ہبے میں مل گیا۔ اور کبھی ایسا ہے کہ انہوں نے خود خریدا ہوگا اختیاری طور پر، غیر اختیاری نہیں ہوگا بلکہ اختیاری طور پر ان کی ملکیت میں آیا ہوگا، تو اس کی تقسیم کا طریقہ بھی ہوگا۔ اور کبھی یہ صورت بھی ہوگی، تیسری صورت، کہ وہ تقسیمات آپس میں کروا رہے ہیں لیکن سبب نہیں بتاتے کہ کس سبب سے ان کے پاس آیا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس سبق کو دیکھیں۔ سب سے پہلے غیر منقولی کا ذکر ہوگا، غیر منقولی جائیداد کو تقسیم کرنے کا، جو غیر اختیاری طور پر شرکاء کے
پاس پہنچی ہے وراثت یا ہیبے کے طور پر۔ دیکھیں وَإِذَا حَضَرَ شُرَكَا حاضر ہو گئے عند القاضی قاضی کے پاس، وفی ایدیہم دار ان کے پاس گھر ہے، او زیتن یا پلاٹ ہے جائیداد ہے، دیکھیں یہ غیر منقولی ہے، ودعو اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہم ورثوہا کہ یہ وارث ہوئے ہیں اس جائیداد کے یا اس بلڈنگ کے، عن فلاں آدمی کی طرف سے، اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں غیر اختیاری طور پر غیر منقولی جو چیزیں ہیں ان کی تقسیم کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے وارث ہیں اور فلاں بندہ جو ہے اس کے وارث ہیں اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو لم یقسم القاضی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی ایک دم سے تقسیم نہیں کرے گا، چونکہ غیر منقولی اشیاء زائد ہوتی نہیں ہیں، اس لیے اگر پڑھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تقسیم کے اندر اصول یہ ہے کہ جو چیز خراب ہو رہی ہو تو اس کو فوراً تقسیم کر دے، تاکہ ہر ایک اس کی حفاظت تو کرے گا نا اپنے اپنے حصے کی، ورنہ حفاظت نہیں کرتے۔ اس لیے اگر غیر منقولی ہے تو پھر فوراً تقسیم نہ کرے، خوب تحقیق کے بعد تقسیم کرے، یہ اصول ہے۔ لہٰذا قاضی ایک دم سے تقسیم نہیں کرے گا، حتیٰ یقیم البینۃ علی موتہ وعدد ورثتہ، یہاں تک کہ وہ بینہ قائم کر لیں اپنے مورث کے مرنے کے اوپر اور اپنے وارثوں کی، یعنی اپنے تمام جو شرکاء ہیں اس کی تعداد کے اوپر بھی، کہ کوئی اور وارث غائب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاضی تقسیم کر دے یا قاسم تقسیم کر دے اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ایک اور وارث بھی پیچھے سے آ گیا ہے تو پھر بعد میں تقسیم غلط ہو، اس لیے خوب تحقیق کریں۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں کہ یقسمها باعترافہم، کہ جب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے لہٰذا تقسیم کر دے، ویذکر فی کتاب القسمۃ انہ قسمها بقولہم، اور لکھ دے وہاں پر یعنی اپنے رجسٹر کے اندر کتاب القسمت کے اندر کہ اس نے ان کے قول کے مطابق ہی تقسیم کیا ہے۔ یہ ہو گیا جی غیر منقولی چیز جو ان کے پاس تھی اور ان کے پاس غیر اختیاری طور پر آئی تھی۔ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مِمَّا سِوَى الْعَقَارِ، اگر مال مشترک جو ہے وہ زمین وغیرہ کے علاوہ کوئی منقولی چیز ہے اور وہ ان کو غیر اختیاری طور پر ملی ہے، وَادَّعَوْا أَنَّهُ مِيرَاثٌ، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں میراث میں ملی ہے، قسمہ فی قولہم جمیعا، سب ائمہ کے نزدیک اس کو فوراً تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منقولی ہے، راشن ہے یا کوئی اور چیز ہے، اگر تقسیم نہیں کریں گے تو ہر ایک کہے گا کہ میرا تو اس میں حصہ ہے لیکن تقسیم کیا نہیں ہے، میں کیوں اس کی حفاظت کروں، لہٰذا وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، فوراً تقسیم کر دے گا تاکہ ہر ایک بندہ اپنے اپنے حصے کو کے اوپر کم از کم قبضہ تو کر کے اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہو گیا جی غیر اختیاری طور پر منقولی اور غیر منقولی کا ذکر۔ اب اختیاری طور پر ان کی ملکیت میں آئی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وَإِنِ ادَّعَوْا فِي الْعَقَارِ أَنَّهُمْ اشْتَرَوْهُ، کہ وہ آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ یہ زمین ہم نے خریدی ہے یا یہ منقولی چیز ہم نے خریدی ہے، تو منقولی ہو یا غیر منقولی، چونکہ اختیاری طور پر انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ آئی ہوئی ہے اور پیچھے کوئی وارث کی طرف یا مورث کی طرف انہوں نے منقول کی نہیں ہے کہ اس کی طرف سے ہمیں ملی ہے، لہٰذا قسمہ بینہم، فوراً ان کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ وارث کی صورت میں اس لیے تحقیق کر رہا تھا غیر منقولی کی، ایک تو یہ کہ خراب ہونے کا خطرہ تھا نہیں، اس لیے تحقیق کرنی تھی، اور دوسرا یہ کہ چونکہ وارث اور مورث کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر حقیقت میں زمین تو مورث جو میت ہے اسی کی ملکیت میں ہے، اس کے مرنے کے ساتھ اس کی ملکیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تو اس لیے جب تک وہ اس کی طرف سے بینہ قائم کر کے یہ واضح نہیں کریں گے اس کی موت کا اور میراث کا ذکر ثابت نہیں کریں گے تو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں گے۔ جبکہ یہاں پر جب انہوں نے خریداری کا کہہ دیا تو گویا کہ خریداری کا مطلب یہ ہے کہ بائی کی ملکیت سے چیز نکل چکی ہے، اب بائی کے اوپر بینہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تقسیم کر دو۔ تیسری صورت میں نے بتائی تھی کہ مطلقاً ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ کوئی سبب ذکر کرتے ہیں کہ اختیاری طور پر ملی ہے یا غیر اختیاری طور پر، مطلقاً کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ملکیت ہے تقسیم کر دو۔ اس صورت میں بھی قاضی نے چونکہ تقسیم ہی کر دینا ہے، وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے کسی اور کے اوپر کوئی چیز ڈالی نہیں ہے کہ بھائی فلاں سے خریدی ہے یا فلاں کی طرف سے ہمیں گفٹ میں ملی ہے یا فلاں نے ہمیں فلاں کی میراث ہے، یہ چیزیں تو انہوں نے ذکر کی نہیں ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی پڑے، بلکہ انہوں نے کہا ہماری ملکیت ہے بس تقسیم کرو، بس قاضی تقسیم کر دے گا، باقی جو بھی ذمہ داری ہوں گی وہ ان کے اوپر ہوں گی۔ وَإِنِ ادَّعَوْا الْمِلْكَ، ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وَلَمْ يَذْكُرُوا كَيْفَ انتقل إِلَيْهِمْ، یہ ذکر نہیں کرتے کیسے ان کے پاس آئی، قسمہ بینہم، ان کے درمیان وہ قاضی تقسیم کر دے گا، چونکہ یہاں پہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور کے اوپر وہ بات ڈالی ہی نہیں ہے کہ فلاں سے ملی ہے۔
وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ قَسَّمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ۔ اصول ہم نے پڑھا تھا کہ تقسیم سے سب شرکاء کا فائدہ ہو رہا ہو، سب کو نفع ہو رہا ہو، کہ ہر ایک کا حصہ تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہے، تو اس صورت میں قاضی تقسیم کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہر ایک شریک کو نفع ہے اس کے حصے سے تقسیم کے بعد، تو پھر ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی میرا حصہ مجھے تقسیم کر کے دے دو، باقی نہ بھی کریں، تو قاضی باقی کے اوپر جبر کر کے تقسیم کرے گا، چونکہ ہر ایک کا فائدہ ہی ہے، اس میں نقصان تو نہیں ہے۔ لیکن وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ يَنْتَفِعُ وَالْآخَرُ يَسْتَضِرُّ لِقِلَّةِ نَصِيبِهِ، اگر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسرے کو کا حصہ کم ہو جائے گا اور اس کا حصہ قابل استعمال نہیں رہے گا، اس کو نقصان ہو جائے گا، اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں اس میں دیکھو کہ تقسیم کا مطالبہ کون کرتا ہے۔ فَإِنْ طَلَبَ صاحب الکثیری، اگر صاحب کثیر مطالبہ کرتا ہے کہ میری حصے کو مجھے کر دو، تو ظاہر ہے وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، دوسرے کو اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے، اپنا فائدہ وہ طلب کرتا ہے کہ اس میں کوئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، قسم تقسیم کر دے گا، کیونکہ اس کا حصہ ہے اور اس میں کوئی جواز بنتا نہیں ہے کہ اس کو اس کا حصہ نہ دیں۔ وَإِنْ طَلَبَ، اگر طلب زیادہ والا نہیں کرتا بلکہ کم والا کرتا ہے، جس کا حصہ کم ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے تقسیم کر کے دے دو، صاحب القلیل لم یقسم، اس صورت میں بٹواری تقسیم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ متعنت ہے، ضدی ہے، کہ اپنے آپ کو نقصان تو پہنچاتا ہی ہے کہ اس کا حصہ ویسے بھی کم ہے، ساتھ ساتھ دوسرے کو جو ابھی تقسیم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا کثیر والا، اس کو بھی شاید نقصان پہنچانے کا درپے ہے اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس صورت میں یعنی زیادہ والے کو تو نقصان پہنچے گا نہیں، وہ تو اس کا ایسا آلریڈی قابل انتفاع ہے، لیکن خود اس کو نقصان ہے، تو کوئی آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اصول یہ ہے کہ اس کو اس نقصان پہنچانے سے بچایا جائے گا۔ لیکن تیسری صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَسْتَضِرُّ، اگر دونوں کو نقصان ہو رہا ہے تقسیم کرنے سے، لم يقسم، تقسیم نہیں کرے گا، کیونکہ قاضی کا تقسیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تمییز الحقوق و تعدیل الانصبہ، اور سب کا حصہ قابل انتفاع ہو جائے، جبکہ وہ تو ہو نہیں رہا یہاں پہ، تو تقسیم نہیں کرے گا۔ الا بتراضیہما، ہاں اگر دونوں رضامند ہیں تو پھر جب راضی ہیں دونوں تو پھر کیا کرے گا قاضی، لہٰذا تقسیم کر دے گا۔ تو اصول سمجھ میں آیا کہ جہاں پر سب کا حصہ قابل انتفاع ہوگا تقسیم کے بعد، تو وہاں پہ قاضی اگر جبراً بھی تقسیم کرے نا ان کی رضامندی کے بغیر، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر نقصان ہو رہا ہے سب کو، تو وہاں پہ قاضی تقسیم نہیں کرے گا جب تک کہ تو وہ سب نقصان پر راضی نہ ہوں۔ وَيُقَسَّمُ الْعُرُوضُ إِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، اب یہ تقسیم کا کچھ اصول بیان کی جا رہے ہیں کہ اگر سامان وغیرہ ہے، منقولی چیزیں ہیں، وہ ایک ہی صنف کی ہیں، مثال کے طور پر سارا آٹا ہے یا سارے کی ساری وہ گندم ہے، اس کو تقسیم کر رہے ہیں، تو جب صنف ایک ہے یا سارے کے سارے مثال کے طور پر وہ جانور ہیں تو وہ سب بیل ہیں یا سب گائے ہیں یا سب بکریاں ہیں، تو اس صورت میں جب صنف ایک ہو تو یا اس طریقے سے سامان میں جو بھی آپ لے لیں تو ان کو تقسیم کر دے گا، ان کو تقسیم کریں گے۔ وَلَا يُقَسَّمُ، یعنی تقسیم کرنے کا مطلب ہے کہ ان میں حصے الگ کر سکتے ہیں کہ 10 من گندم اس کی آ گئی، 10 من اس کی آ گئی، 10 من اس کی آ گئی، تو برابر ہو سکتا ہے نا۔ لیکن مختلف جنسیں ہوں، ایک طرف گندم ہے، دوسری طرف چاول ہے، تیسری طرف جو ہے، چوتھی طرف آٹا پڑا ہوا ہے، تو اب اس طریقے سے تقسیم کریں کہ ایک کو گندم، دوسرے کو آٹا، تیسرے کو جو، یہ پھر درست نہیں ہوگا۔ ہاں اس طریقے سے درست ہوگا کہ آٹے کو الگ تقسیم، چینی کی الگ تقسیم، گندم کی الگ تقسیم۔ وَلَا يُقَسَّمُ الْجِنسَيْنِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ، بعض کی بعض یعنی جنس کو تقسیم کرنا، دو جنسیں اگر ہوں تو اس طریقے سے درست نہیں ہے۔ بعض فی بعض کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابھی بتا دیا کہ ایک طرف گندم ہے ایک جنس، دوسری طرف آٹا ہے دوسری جنس، یا دوسری طرف مکئی ہے، تو اگر یہ کہیں کہ بھئی ایک شریک کو گندم دے دو، دوسرے شریک کو اس کے عوض میں مکئی دے دو، اس کو کہتے ہیں بعض فی بعض، ایک کو ایک چیز دینا، دوسرے کو دوسری چیز دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا کیسے درست ہے؟ الا بتراضیہم، اگر وہ راضی ہیں تو پھر تو بات وہی ہے کہ اگر وہ راضی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے گندم دے دو، اس کو مکئی دے دو، کوئی بات نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہے تو پھر کیسے تقسیم کریں گے؟ لہٰذا گندم کو الگ تقسیم کریں گے، وہ اس کو الگ 2-3 ٹکڑوں میں جتنے شرکاء ہیں اتنے کریں گے، اور مکئی کو الگ کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یقسم الرقیق ولا الجواہر، غلام ہیں شرکاء کے درمیان تقسیم کرنے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کریں گے ایک غلام ایک کو دے دو دوسرے کو دے دو، بلکہ ان کی قیمت لگائیں گے، تو جس کو مہنگا غلام ملے گا تو وہ سستے غلام والے کو اضافی رقم ساتھ ساتھ دے دے گا۔ اور اس طریقے سے ہیرے جواہرات ہیں
تو چونکہ یہ بھی مختلف اجناس ہوتی ہیں، تو ایک کو ہو سکتا ہے مہنگا مل جائے، دوسرے کو سستا ہیرا مل جائے، اس لیے ان کو بھی اس طریقے سے تقسیم نہیں کریں گے بعض وافی بعض، اور غلاموں کو بھی اس طریقے سے تقسیم نہیں کریں گے بلکہ ان کی قیمت لگا کر تقسیم کریں گے۔ اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ امام صاحب باطنی خوبیوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہر ایک غلام کے اندر باطنی خوبیاں بھی ہوتی ہیں نا، صرف ظاہری نہیں، اور ہیرے جواہرات کے اندر بھی باطنی خوبی ہوتی ہیں، بعض ہیرے ہوتے چھوٹے ہیں لیکن قیمت زیادہ ہوتی ہے، بعض بڑے ہوتے ہیں لیکن قیمت کم ہوتی ہے، تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اجناس مختلف ہیں، جنس تو ایک ہے لیکن نیچے خوبیاں، باطنی خوبیاں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس لیے اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ ایک غلام ایک کو، ایک دوسرے کو، ایک تیسرے کو، بلکہ ان کی قیمت لگاؤ۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یقسم الرقیق، غلاموں کو آپس میں تقسیم کر دی جائے گا، ان کے ہاں ظاہری خوبی کو دیکھا جاتا ہے، چیز کی ظاہری جو برابری ہے اس کو دیکھیں تو ظاہری طور پر سب غلام برابر ہیں، لہٰذا ایک ایک کو دے دو، دوسرے دوسرے کو دے دو، کوئی بات نہیں۔ ولا یقسم حمام ولا بئر ولا رحن الا بتراز الشرکاء الا ان یتراضى الشرکاء، کہ ایسی چیزیں جو قابل تقسیم نہیں ہیں، یعنی تقسیم کو قبول نہیں کرتی، ان کو تقسیم نہیں کرے گا۔ حمام ہے، اس کو تقسیم کریں گے تو قابل انتفاع نہیں رہے گی، کنواں ہے، پنچکی ہے، ہاں اگر شرکاء راضی ہیں کہ نہیں تقسیم کرو، آگے نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہمارا کام ہے تو کر دے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ عِنْدَ الْقَاضِي، قاضی کے پاس دو وارث آئے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَفَاةِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ، بینہ قائم کر دیا کہ ہمارا جو مورث ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور ورثہ کی تعداد ہماری اتنی ہے، مثال کے طور پر 4 ہے، وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ، اور تیسری شرط یہ بھی ساتھ ذکر کرنا ہے کہ گھر بھی ہمارے پاس ہے، یعنی یہ جو دو شرکاء ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، اور مثال کے طور پر 3 وارث ہیں، 2 آگے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 وارث ہیں، ایک وارث غائب ہے، 2 ہم ہیں، ہمارے ملکیت میں اس وقت گھر ہے، ہمارا مورث یعنی والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، یہ سارا کام آ کر انہوں نے کر دیا۔ وَمَعَهُمْ وَارِثٌ غائب، اور ایک وارث ان کے ساتھ غائب ہے، تو کیا اس صورت میں قاضی تقسیم کرے گا کہ ایک وارث غائب ہے؟ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، اس کو اس طریقے سے ذکر کریں گے کہ ایک مسئلے میں یہ جو آپ صورت دیکھ رہے ہیں اس میں میراث کی صورت ہے، اور اسی طرح کی صورت دوسری جگہ پہ آئے گی جہاں پہ خریداری کی صورت ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہتے ہیں کہ تقسیم کر دے گا قاضی۔ خریداری کی صورت میں بیعی نہیں، اسی طرح کا مسئلہ ہوگا کہ 2 مشتری آئیں گے، ایک مشتری ان میں سے، ایک شریک ان میں سے غائب ہوگا، تو وہاں پہ قاضی تقسیم نہیں کرے گا، جبکہ یہاں پہ اگر 3 وارث ہیں، 2 وارث آئے ہوئے ہیں، ایک وارث غائب ہے تو تقسیم کر دے گا۔ فرمایا قسمہ القاضی، قاضی تقسیم کر دے گا، بطلبہ الحاضرین، یہ جو حاضر ہیں ان کے مطالبے سے تقسیم کر دے گا، ونصب للغائب وکیلا، اور غائب کے لیے وکیل مقرر کر دے گا، یقبض نصیبہ، جو اس کے حصے پر قبضہ کر لے گا، تو یہاں پہ تقسیم کر لے گا۔ لیکن وَإِنْ كَانُوا مُشْتَرِيِّينَ، اگر یہ جو تقسیم کا مطالبہ کرنے والے آئے ہیں یہ مشتری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے سے یہ زمین خریدی ہے اور ایک مشتری درمیان میں غائب ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تقسیم کر دو، لم یقسم مع غیبت احد، ایک کے غائب ہونے کی صورت میں یہاں پہ تقسیم نہیں کریں گے۔ تو اس مسئلے میں دیکھیں شرطیں 3 ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ اوپر دیکھیں 2 وارث آئیں، وارث 2 آئیں قاضی کے پاس اور بینہ قائم کرتے ہیں وارثوں کی تعداد کے اوپر کہ اتنی تعداد ہے، اور گھر جو ہے وہ غائب کے پاس نہیں ہے بلکہ گھر ان کے پاس ہے جو مطالبہ کرنے والے، یہ 3 قیدیں ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہاں پہ یہ فرق کیا ہوا کہ میراث کی صورت میں تقسیم کر دے گا اور غائب کے لیے وکیل بنا دے گا، تو یہاں پہ مشتریوں کی صورت میں بھی تو غائب مشتری کے لیے وکیل بنا دے اور ان کے درمیان تقسیم کر دینا، تو اس میں کچھ فرق ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ اوپر وراثت ہے تو وراثت کی زمین کو اگر تقسیم نہیں کریں گے ان کے کہنے کے مطابق تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر اس کی حفاظت نہ کریں تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور نیچے جو خریدار ہیں تو وہ تو ایسے نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر خریدی ہوئی ہے تو اگر اس کے درمیان خوب تحقیق کے بعد بھی تقسیم کر دیں تو پھر بھی وہ اس کی حفاظت ہی کریں گے، ایک تو یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ وراثت کی شکل میں اگرچہ ایک وارث غائب ہے لیکن اس کی طرف سے کوئی مال تو لگایا ہوا نہیں ہے نا، کہ ہم یہ کہیں کہ شاید اس کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کی عدم موجودگی میں اس کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ خریداری کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک مشتری جو غائب ہے اس نے زیادہ مال لگایا ہو اور ثمن میں زیادہ حصہ ڈالا ہو
اور یہ اس وقت اس کی غیر موجودگی میں آپس میں تقسیم کر رہے ہیں اور اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے خوب تحقیق کیے بغیر تقسیم نہیں کریں گے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ وراثت کے اندر جو مورث ہے اس کی ملکیت جو ورثاء کی طرف آتی ہے وہ ان کے جانشین ہونے کی شکل میں آتی ہے، وہی پرانی ملکیت منتقل ہوتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دو وارث آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ جانشین ہے مورث کا اور دوسرا وہ اپنی طرف سے ہے، تو خصم دونوں بن سکتے ہیں وہ، لہٰذا ایک خصم ایک مدعی اور ایک مدعی گویا کہ ہو گیا، ایک مورث کی طرف سے ہو گیا اور ایک خود وارث ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں چونکہ ان کو جو ملکیت ملی ہے وہ جانشین ہونے کی حیثیت سے ملی ہے، تو اس لیے وہاں پہ تقسیم دو متخاصمین کے درمیان کرنے کی صورت بن سکتی ہے۔ جبکہ خریداری کے اندر دو مشتری ہیں تو ان کو تو جو ملکیت ملتی ہے وہ نئی ملکیت ہے، اور یہاں پر جو بندہ غائب ہے ان کا تو یہ اس کے نائب نہیں بن سکتے کیونکہ ہر ایک کو جدید ملکیت ملی ہے، تو کسی ایک کے جانشین یا کسی ایک کے نائب نہیں بن سکتے، تو اس لیے یہاں پہ جو غائب ہے وہ چونکہ دنیا میں موجود ہے لیکن اس وقت سامنے عدالت میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کے عدم موجودگی میں تقسیم نہیں کریں گے۔ جبکہ وہاں پہ اگر وراثت میں دیکھیں تو مورث خود دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جانشین ایک وارث بن سکتا ہے اور ان کے درمیان آپس میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تین فرق ہیں، ان فرقوں کے ساتھ اس مسئلے کو آپ سمجھیں۔ پہلی قید ہم نے بتائی تھی اور وہ یہ تھی کہ جو دو وارث آئیں تو دو وارث ہونے چاہیے اور زمین ان کے اپنے پاس ہونے چاہیے، دوسری قید، اور تیسری یہ کہ وہ ورثاء کی تعداد کے اوپر وہ لے کر آ جائیں بینہ۔ لہٰذا وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ غائب، اگر زمین ان دونوں کے پاس نہیں ہے بلکہ غائب وارث کے پاس ہے تو پھر بھی تقسیم نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو پھر غائب ہو جائے گی۔ او شیء منہ، یا کچھ ایسا غائب کے پاس ہے تو لم یقسم، پھر بھی تقسیم نہیں کرے گا۔ اور وَإِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ، اگر پہلی قید بھی نہ پائی گئی کہ ایک وارث آیا ہے، دو وارث آئے ہی نہیں ہیں، پھر بھی تقسیم نہیں کرے گا چونکہ اس میں ایک کو مدعی اور دوسری کو مدعی، ایک کو مورث کی طرف سے جانشین بنا کر خصم یہ نہیں بنا سکتے نا چونکہ ایک ہی بندہ آیا ہوا ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ دُوَرٌ مُشْتَرَكٌ فی مصر واحد، یہاں سے انشاءاللہ اس سبق کو ہم اگلے سبق نمبر 224 کے اندر انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، یا سبق نمبر 225 کے اندر ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ سبق نمبر 224 چل رہا ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کتاب القسمت کو ہم 225 نمبر سبق میں مکمل کر دیں گے۔ تو آج ہم نے کتاب القسمت کی جو بنیادی باتیں تھیں کہ تقسیم کیسے کرنی ہے، اصول کیا ہیں، ان کے اوپر تو کمنٹ باکس میں تقسیم کے کچھ اصول آپ نے لکھ دینے ہیں جو آپ کے ذہن میں آئے تاکہ آپ کو یہ تقسیم کا جو معاملہ ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔